ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ اس میں یہ 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت، میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ اس میں یہ 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی یہ 2 صدقے ضرور دے گا۔ کچھ دن گزرے۔ ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے ہیں۔ ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر جیسے چٹانوں کے پہاڑ اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعہ کیوں بنا رہے ہو؟ فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم سب یہ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی غیبی مدد اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک وقت ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت بسعادت اور آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، جب ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور انسان کے چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ جب وہ آدمی خواب سے بیدار ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ کے نزدیک مادی چیزوں سے زیادہ نیت کی اہمیت ہے۔ وہ دیواریں جو فرشتے تعمیر کر رہے تھے، وہ دراصل اس کی بلاؤں کے سامنے ڈھال بن رہی تھی۔ ہماری زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو ہم ظاہری اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل حل روحانی اعمال میں چھپا ہوتا ہے۔ صدقہ وہ طاقتور عمل ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، بشرط یہ کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ربیع الاول کے ان مبارک ایام میں آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جو بندہ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اور میلاد النبی کی نسبت سے دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو صدقے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال و دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سوچ ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا؟ لیکن ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک لاتا ہے جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 2 ایسے صدقے دیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 2 صدقے کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے اس کا راز انہی 2 صدقوں میں چھپا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہیں، ان کی عادت بھی ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہے۔
یہ 2 صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار اور نیک ہو، بیماری سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو۔ تو یاد رکھیے گا جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے کفر ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ ناظرین، خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے، لیکن آج ہم جو صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے، اور یہی وہ صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 2 صدقے ہیں؟ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشیوں سے بھرا ہوا خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی
اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے ربیع الاول کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کریں کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے ربیع الاول کے مہینے کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اصل ایمان کے لیے خوشی، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا اجر بے حد عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مالی خیرات، اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، باسعادت اور سیرت طیبہ کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ و خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے۔ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقے کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہی صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، جوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔
ایک اور موقع پر جب آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم بدلے کے بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لہٰذا جب یہ سوچتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے اور ان کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ عبادت، درود و سلام اور احسان کا مہینہ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشیوں سے بھرا مہینہ ہے۔ اگر ہم آج صبر اور معافی کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے تو نیکیوں کے بڑے موسم کی برکتوں سے کیسے فیض یاب ہوں گے؟ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، کتنے ہی ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے۔ ان کی خاموشی کو سمجھنا اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنا بھی ربیع الاول کا خاص صدقہ ہے۔ اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کی موجودگی میں سکون محسوس کریں۔ آپ کی مسکراہٹ، آپ کا اچھا بول اور کسی پریشان حال کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ سب وہ موتی ہیں جو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کریں بلکہ توبہ، استغفار اور کثرت درود کے ساتھ ساتھ ان عملی صدقات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تاکہ جب کل قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ صدقات آپ کی گواہی دیں اور آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک اور آمد مصطفیٰ کے صدقے سے ہم تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر ہماری زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے، آپ کی نسلوں کو نیک بنائے اور آپ کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ یاد رکھیے گا، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ربیع الاول کا یہ پیغام عام کریں تاکہ دوسرے بھی ان برکتوں میں شامل ہو سکیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔